آجا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے کتا سونے کرام کمال نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے سونے راجنے پھیرا پایا سنگے بیلے نو رنگ لایا سونے راجنے پھیرا پایا سنگے بیلے نو رنگ لایا ہوئی تتیڑیر نحال نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے ہوئی تتیڑیر نحال نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے رانجا میرے سردہ والی کردہ آسیت لج پالی رانجا میرے سردہ والی کردہ آسیت لج پالی او لج پالا دا لج پال نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے آل نوے کو رنگ لگ گئے نوے کو رنگ لگ گئے آیا میرے پیر سیال نوے کو رنگ لگ گئے اکھیاں دے کولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے بول پوے نہ بولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے میں ہاں تیرے دردی باندھی میں ہاں تیری باندھی بردی میں ہاں تیری باندھی بردی یہ رو وسی اکھیاں دے کولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے بول پوے نہ بولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے وسی اکھیاں دے کولوے مائے میں ہاں تیرے باندھی بردی میں ہاں تیری باندھی بردی یہ رو رو عرضہ کر دی یہ رو رو عرضہ کر دی نہ بن میرے بھولوے مائی وسی اکھیاں دے کولوے مائی وسی اکھیاں دے کولوے مائی تیریاں یاداں دے وچ روواں تیریاں یاداں دے وچ روواں میں ہنجواں دے ہار پروواں میں ہنجواں دے ہار پروواں پیار دلائے کش کولوے مائی وسی اکھیاں دے کولوے مائی وسی اکھیاں دے کولوے مائی بول پوے نہ بولوے مائی وسی
अखियां दे कोल वे माए या खाजा कमर कुरान नकारी तन कामिल लोक अखें दे वस अखियां दे कोल वे माए सूरत तेरी सोनी सूरत वेख डुलाने सोनी सूरत वेख डुलाने सिकदी पैया हीर निमानी सिकदी पैया हीर निमानी आमिल राजन ढोल वे माई वस अखियां दे कोल वे माए वस अखियां दे कोल वे माए बोल बवे ना बोल वे माई वस अखियां दे कोल वे माए वस अखियां दे कोल वे माए तेरा सोना मुखला सानी तेरा सोना मुखला सानी तूए सगीवा कमर नुरानी तूए सगीवा कमर नुरानी सोना गुंड चा खोल वे माई वस अखियां दे खोल वे माए वस अखियां दे खोल वे माए बोल बवे ना बोल वे माई वस अखियां दे खोल वे माए के डाए लजी पाल में सोना के डाले लजी पाल में सोना कर चा आप निहाल में सोना कर चा आप निहाल में सोना नवीद नोल नारोल वे माई वस अखियां दे कोल वे माए वस अखियां दे कोल वे माए बोल बवे ना बोल वे माए वस अखियां दे वे सोनिया बिस्मिल्ला 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 जी आया कमर दा लाल शाला जी वे खुशियां नाल वे सोनिया बिस्मिल्ला 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 मेरे पीर कमर दा लाल
نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، ہونی خوشیاں یار نصیب، ہونی خوشیاں یار نصیب، کر اجڑے دیس نہال، کر اجڑے دیس نہال، بیڑی ڈوب دی آپ سنبھال، وے سونیا وے سونیا بسم اللہ، 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 میرے پیر کمر دالا سوہنا پیر حمید نورانی، سوہنا پیر حمید نورانی، ہو تیرا جگ تے کوئی نہیں ثانی، تیرا جگ تے کوئی نہیں ثانی، لجپالا دا لجپال، لجپالا دا لجپال، سانو کر جا تو خوشحال، وے سونیا وے سونیا بسم اللہ، 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 میرے پیر کمر دالا پیر جیا جی میں ہر دم شالا، پیر جیا جی میں ہر دم شالا، او جیوے قاسم کرما والا، جیوے قاسم کرما والا، چلا جیون تیرے لال، چلا جیون تیرے لال، دکھیاں دے محرم حال، وے سونیا وے سونیا بسم اللہ، 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 میرے پیر کمر دالا آیا شمس کمر دیا لاٹا، آیا شمس کمر دیا لاٹا، ہو یا دور ہنیریاں راتا، ہو یا دور ہنیریاں راتا، ساڈے ہو گئے دور زوال، ساڈے ہو گئے دور زوال، آیا وہڑے پیر سیال، وے سونیا وے سونیا بسم اللہ، وے سونیا بسم اللہ، وے سونیا بسم اللہ، وے سونیا بسم اللہ،
بسم اللہ جی آیا کمر دالال شالا جی میں خوشیاں نال وے سونیا بسم اللہ 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 میرے پیر کمر دالا لجپالا نے لجپالی میری قسمت ہوئی نرالی لجپالا نے لجپالی میری قسمت ہوئی نرالی میری قسمت ہوئی نرالی لگ گئے نے لگ گئے نے تم پیا چار چفیرے ہوئے غم دے دور ہنیرے چفیرے ہوئے نے غم دے دور ہنیرے ہوئے نے غم دے دور ہنیرے میرے پیر سے آئے نے میرے پیر سے دیکھو نی مینوں رنگ لگ گئے ہو لگ گئے نے مینوں رنگ لگ گئے ہو لگ گئے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحوه بكرة وأصيلا
تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين क्या कहे जनाबे जी वकार कारी मोहम्मद नदीम बासित सियालवी साहिब तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद तू मेरे हुजूर गरीब नवाज की पाकीज़ा महफिल का बाकायदा आगाज करने की सआदत हासिल कर रहे सन। जेड़ा पाक नबी का उम्मती है उनका हक बनता है मीलाद करे। जेड़ा पाक नबी का उम्मती है उनका हक बनता है मीलाद करे। करे खिजर चरागा घर दे विच
دل خوشیاں نال آباد کرے غم نس ویندن ازمایا ہے دل نال حضور نو یاد کریں ہکا شرط دل دا صاف ہووے سائیں سن دن جد فریاد کرے ہکا شرط دل دا صاف ہووے سائیں سن دن جد فریاد کرے لج پال آیا ہے بھلوال دے وچ بھلوال دے بخت سولے لج پال آیا ہے بھلوال دے وچ بھلوال دے بخت سولے جندے آیا ہو گئی سو رب دی بھلوال دی بلے بلے جندے آیا ہو گئی سو رب دی بھلوال دی بلے بلے بھلوال ہووے لاجپال ہووے بھلوال ہووے لاجپال ہووے وط جھال کمیں کوئی جھلے وط جھال کمیں کوئی جھلے در خضر حمید دا نہیں چھٹدا بے گئے آئے مار پتھلے در خضر حمید دا نہیں چھٹدا بے گئے آئے مار پتھلے میں اس کانفرنس دے اپنے ایوان دے پہلے مہمان جناب حسنین رضا سیالوی صاحب آپ نے گزارش کرساں کے تشریف لیامن اور اپنے سائیں دی مناقب پیش کریں غلام حسنین رضا سیالوی صاحب منقبت برگاہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں جس کی ایک نظر زمانے کا نصیبہ بدلے پیار والے اسے لجپال کہتے ہیں کہ غیران تم گام کہ غیران تم گام میرا سائیں سلامت کہ غیران تم گام میرا سائیں سلامت کدی بھی خیر نہیں مکنا کدی بھی خیر نہیں مکنا کمر دیے کرامت کدی بھی خیر نہیں مکنا کمر دیے کرامت میں اپنے سائیں دانوں کرتے اپنے سائیں دا بگتا میں اپنے سائیں دانوں کرتے اپنے سائیں دا بگتا گدا کرنا ابھی وعدہ دلا سننا ابھی وعدہ منافق دی علامت ہیں میرے سائیں میرے لکھا دے وچ اپنا کرم لکھ دے میرے سائیں میرے لکھا دے وچ اپنا کرم لکھ دے مہربانو سلطانت ذیشان او وڈے کرم کمائنی بھلا ہوئی ککھا میں چرل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بڑھائنی بھلا ہوئی کلر شور زمین تے مہربانا
جھوٹے کرم دے لائنی بلاوی پتہ سارا سردار مکیتے آدھا پردے عیبت بائنی بلاوی میرے سائی میرے لیکھا دیوچ اپنا کرم لکھ دے تیرا رسنا رسنا حیاتی ہے تیرا رسنا قیامت ہے۔ حضور غریب ناظ کی اجازت سے آپ کا شعر آپ کا لکھا ہوا شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آمد دل دے لال لیتی ہے تو اکرا تیری دید دا طالب تیرا تکنا عبادت میں تیری دید دا طالب تیرا تکنا عبادت خضر نے تکے یہ تیرے دات لاؤں دا خضر تکے کھانے سانے یہ تیرے دات لاؤں دا تیری نسبت بھرم رکھے تیری نسبت بھرم رکھے میری شناخت ہے تیری نسبت بھرم رکھے میری شناخت ہے کہ میں خیرہ تم غم میرا سائیں سلامت رب طاقت ولی نو بخشیے طوفان دا رخ پرتا سکتا ہے اک جھمکن تے بھی جٹ لگدا ہے اے پہلو تخت لیا سکتا ہے اک جھمکن تے بھی جٹ لگدا ہے اے پہلو تخت لیا سکتا ہے سگ ولیاں دا قرآن آتا ہے سو رب دی بخشیا جا سکتا ہے ہاتھ لاج پالاں دا کنڈ تے ہے کنڈ کون خضر دی لا سکتا ہے میں اپیل کراں گا جناب صاحبزادہ محمد معظم الحق حمیدی صاحب زیب آستانہ علیہ معظم آباد شریف اب تشریف لیان اور اپنے سائیں دی بارگاہ اپنا خلاصہ کلام پیش کرن جناب عزت مآب صاحبزادہ محمد معظم الحق حمیدی زیب آستانہ علیہ معظم آباد شریف۔ ہماری خوشبختی اور سعادت مندی کہ لجپالوں کے لجپال بندہ نواز تاجدار پیر سیال حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی
دامت برکاتہم العالیہ نے پھلوال کی زمین پر قدم رنجا فرما کر ہم تمام غلاموں کے سر آسمان تک بلند کر دیے۔ علامہ ساوی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین کے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس وقت صندوق میں رکھے گئے اور آپ کی والدہ نے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، فرعون اپنی اہلیہ سمیت محل کے چھت پہ کھڑا دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ دیکھا کہ دریا میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ نوکروں کو حکم ملا کہ وہ صندوق اٹھا کے میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب صندوق پیش ہوا، اس کا ڈھکن کھولا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بچپنا ہے، انگلی منہ میں ڈالے آسمان کی طرف تک رہے ہے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی اہلیہ ایک مدت سے مسکرانے کی خواہش سے محروم تھی۔ جب اس نونہال کو اس عورت نے دیکھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ اٹھی۔ فرعون نے جب اپنی بیگم کی مسکراہٹ دیکھی، اتنا خوش ہوا کہ اپنے 4000 نوکروں کو اسی وقت آزادی کا پروانہ جاری کر دیا۔ علامہ ساوی یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دھرتی پر، جس ماحول میں اللہ کے ولیوں کا قدم آ جاتا ہے، وہاں سے بدبختیاں رخصت ہو جایا کرتی ہیں، نحوستیں کوچ کر جایا کرتی ہیں، وہاں بہاروں کا ڈیرا لگ جایا کرتا ہے۔ تو پیر سیال غریب نواز کی آمد سے ہمارے دکھ بھی کافور ہو گئے، ہماری نحوستیں بھی دور ہو گئی، اور اللہ کریم نے آپ کی برکت سے انشاءاللہ جنت کی بہاریں بھی ہمارے نام کر دی۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ نصاب حسن در حد کمال است، نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دہ کے مسکینوں فقیرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرات، ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ میں عالم فاضل مفتی مولوی نہیں ہوں۔ الفاظ اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت آپ نے سنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کوئی بات کروں تو وہ خوبصورت انداز، وہ خوبصورت اثر آپ سے دل سے نکل نہ جائے گا۔ آپ کے موضوع کا ادب تھا۔ پیر سیال غریب نواز نے اپنے پیر کے جوتے جو ہیں وہ سر پر رکھ لیے، لیکن اس سے بھی ایک زیادہ کمال پیر سیال غریب نواز کا میں عرض کروں۔ توسہ شریف کی حاضری میں آپ اکثر لوگ حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت جب کہ سراں تھی، بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ غریب نواز ایک بکرا میں نظر کرتا ہوں، اس کو ذبح کر کے آپ اپنا سالن بنوائیں۔ آپ کے ساتھ درویش بھی تھے، بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، اور آپ کی ایک خادمہ، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا نام مائی بانو مشہور تھا، وہ بھی ہم رکاب تھے۔ چنانچہ قصاب کو بلایا گیا، گوشت تیار ہوا،
ایک صف بچھائی گئی، اس پہ گوشت رکھا گیا، تو ایک کتا جس کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز پڑی ہو کھانے کی، وہ عادتاً اس طرف آ جاتا ہے۔ ایک کتا آیا اور اس نے ایک بوٹی اٹھائی، مائی بانو سوٹی لے کے اس کے پیچھے دوڑی، تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے۔ حضرت پیر سیال غریب نواز اس وقت اپنا وظائف پڑھ رہے تھے، آپ نے وظائف بند کر دیا اور بہت ناراض ہو کے کہنے لگے کہ محمد دین یہ تو پاگل عورت تھی، تو دیکھ رہا تھا کہ توسا شریف کا کتا بوٹی اٹھا کے لے جا رہا، تو کیوں ہنس رہا؟ آپ حضرات نے بھی زیارت کی ہوگی، ایک چادر اوڑے رکھتے تھے سبز رنگ کی، لال کنی والی سبز رنگ کی چادر، وہ بچھا دی اور اس پہ سارا گوشت رکھ دیا۔ کتا پھر دوبارہ اس طرف آیا، سب لوگوں کو حکم ہو گیا کہ چلے جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ، وہ دور ہٹ کے پیر سیال غریب نواز گلے میں پٹا ڈال کے، یہ آج کل ہمارا رواج ہے، کپڑا ڈال کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے اس کتے کے آگے کہ تو کھا لے، بچ گیا تو تیرا صدقہ میں بھی کھا لوں۔ یہ ہے محبت اور عشق کہ پیر کے شہر کے کتے کا اتنا ادب ہے کہ تو کھا، کوئی بچ گیا تو میں بھی کھا لوں۔ آج کل کا اگر مولوی ہوتا تو کہتا دیکھو جی نے یہ پتہ نہیں کہ کتا پلیت چیز ہے، جس سے سونگ لے جس سے کھا لے تو وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ تو وہ عالموں کا عالم، پیروں کا پیر، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ پلیت ہے یہ پاک ہے۔ اس نے کہا تو پیر پٹھان کے شہر کا کتا ہے، تیرا ادب اتنا ہے کہ تو کھا، جب کھا لے رج جائے اپنی مرضی سے واپس چلا جائے تو یہ پکا کے میں کھاؤں۔ یہ ہوتا ہے ادب۔ پھر حضرت پیر سیال غریب نواز کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں میں، جب حاضر ہوتے تھے اپنے پیر کے دربار میں تو حضور آپ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے۔ حضرت پیر پٹھان غریب نواز حضرت پیر سیال غریب نواز کو بالکل اپنے سامنے بٹھاتے تھے، اور پیر سیال غریب نواز ہاتھ باندھے سر کو جھکائے حاضر رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا جس نے حضرت پیر پٹھان غریب نواز کی کان میں کوئی گفتگو کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو حضرت پیر پٹھان فرمانے لگے کہ جس شخص نے خضر علیہ السلام سے بات کرنی ہے، ہاتھ ملانا ہے، کوئی پوچھنا ہے تو یہ جا رہے ہیں۔ سب لوگ بھاگ گئے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ادب اور ایک غیرت، یہ سمجھنا آپ کا کام۔ سب لوگ بھاگ گئے خضر علیہ السلام کے پیچھے۔ جب اوپر دیکھا تو حضور پیر سیال غریب نواز موجود تھے، ویسے ہی سر کو جھکائے ہاتھ باندھے حاضر تھے۔ تو پیر پٹھان نے فرمایا مولوی شمس الدین تو نہیں گیا خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے؟ ذرا تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تو نہیں گیا؟ تو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ حضور میں تو اس شخص کی خدمت میں حاضر تھا جس کی خدمت میں خود خواجہ خضر چل کے آیا۔ اس وقت حضور پیر پٹھان غریب نواز نے وہ کرم فرمایا حضور پیر سیال غریب نواز پر کہ یا اللہ اس سیال میرے کو رنگ لائے۔ یہ دعا ہے حضرت پیر پٹھان غریب نواز کی، اور حکم دیا کہ جا اپنے علاقے میں بیعت کر لوگوں کو۔
تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ لوگوں کو بیعت کر. واپس آپ تشریف لے آئے. واپس آئے تو والدین نے، والدہ ماجدہ نے، والد صاحب نے پوچھا کہ پیر نے کیا حکم دیا ہے. آپ نے عرض کی کہ حضور میرے پیر نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بیعت کر. اب ایک تھوڑی سی توجہ، بڑی مہربانی ہوگی. لوگ بڑے بڑے پیر تلاش کرتے ہیں، بڑے بڑے ولی تلاش کرتے ہیں، تو والد اور والدہ اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ جی مجھے بیعت کرو پہلے. یہ شان ہے کہ پیر کی والد پہلے بیعت کرے اپنے بیٹے سے. والد کہتا ہے کہ تمہیں اجازت پیر نے دی ہے بیعت کرنے کی تو پہلے مجھے بیعت کر. والدہ نے کہا کہ پہلے مجھے بیعت کر. آپ نے دونوں کو بیعت فرمایا، وظیفہ فرمایا. جب وقت گزر گیا تو آپ اپنے معمول کے مطابق پھر چلے گئے توسہ شریف. پیر پٹھان نے پوچھا کہ تمہیں حکم دیا تھا بیعت کا، بیعت شروع کی ہے؟ عرض کی غریب نواز آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے. کیا میں نے اپنے والد کو بیعت کیا، اپنی والدہ کو بیعت کیا؟ پیر پٹھان نے فرمایا میں نے تو تمہیں شہباز بنایا تو گھر کی چڑیاں مار رہا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں آج اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں، آپ کے قریب ہے نا معظم آباد جو پہلے مرولہ شریف کے نام سے مشہور تھا، قریب ہے نا، معظم الدین صاحب، حیدر شاہ صاحب جلال پوری، میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. وہ حضرت پیر شاہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی، وظائف پوچھے، وظائف پڑھے، اور پھر کوئی پیر میر علی شاہ ہو گیا، کوئی پیر حیدر شاہ ہو گیا، کوئی پیر معظم الدین ہو گیا. پھر وہ پیر ہو گئے. صرف پیر شاہ غریب نواز کے قدم میں اتنی برکت تھی کہ جو چل کے اس کے خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ کبھی خالی نہیں جاتا تھا. خالی نہیں چھوڑا آپ نے. آپ لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں. پہلے شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے لج پال، جو ایک لفظ آج کل کا مشہور ہے کہ لج پال، لیکن معنی آپ کو نہیں پتا کہ لج کیا ہوتی ہے اور پال کیا. لج پال حضرت پیر پٹھان غریب نواز خواجہ شاہ سلیمان توسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے تشریف لے آتے تو راستے میں ایک دکان تھی ہندو کی دکان تھی. جب حضور وہاں سے گزرتے تو وہ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہاتھ باندھ کے. آپ پوچھتے غلط ہے ڈکے حال اپنی زبان میں. وہ عرض کرتا حضور بھلوں کو بھلی لا، صرف یہی، ساری زندگی اس کا یہی وظیفہ رہا. کچھ دنوں سے حضرت پیر پٹھان غریب نواز نے اس ہندو کی دکان پر اس کو نہیں دیکھا. کسی نے کہا جی وہ بیمار ہے، لاچار ہے. تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی تو وہ تو مر گیا. وہ مر گیا. سب ہندو اکٹھے ہو گئے، اس کی برادری کے دوسرے لوگ. لکڑیاں اکٹھیاں ہونے شروع ہو گئی، آگ جلائی گئی. تیاری تھی اس کو جلانے کی کہ اس کو ہم جلاتے ہیں. لجپال نے کہا کہ نہیں، تم لوگ اس کو اس آگ میں جلا رہے ہو، اس کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلائے گی. اس نے تو مجھے کہا کہ تو لجپال ہے، تو لاج تو میں نے پالنی ہے اس کی. اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. پیر شاہ غریب نواز اس ہستی کے غلام ہیں
اس ہستی کے غلام ہیں جس نے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پاکستان میں اتنے سادات غلام کسی کے نہیں ہوئے جتنے کہ حضرت پیر صاحب غریب نواز کی۔ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، جتنے غلام پیر صاحب غریب نواز کے سادات ہیں، سید ہیں، اتنے اور کسی پیر کے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، لجپال کا نعرہ ضرور لگاؤ، لیکن تصور پیر صاحب غریب نواز کہو، تصور اس روضے پاک کہو، تو پھر کہو لجپال۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ کہوں گا کہ واقعی وہ لجپال ہے۔ تو اگر موٹر پہ پھول پھینک دیں لجپال، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ سونے کی حفاظت کے لیے لوہے کے تالوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے تالے لگائے جاتے ہیں کہ اس کو چوری کوئی نہ کر لے۔ تو جو چیز بخشتا ہے، سونا ہو، کوئی بھی ہو، قیمتی چیز ہو، تو اس کی حفاظتی وہ خود کرتا، اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان دیتا ہے تو اس ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ پکڑا ہے نا، وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں، وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے ایک واقعہ کی طرف، جو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈھول بجاتے اچھا نہیں لگتا، لوگ بجاتے ہیں ڈھول، اس کا آواز بڑا کرخت ہوتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو مولانا صاحب تشریف فرمائیں معظم آباد شریف کے موجودہ سجاد نشین معظم الحق صاحب قبلہ، ان کے والد کی شادی تھی، دادا کی، سوری، ان کے دادا صاحب کی شادی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو بڑی خاموشی سے شادی کا انتظام ہو رہا تھا، تو میں نے عرض کی مولوی صاحب، مولانا محمد حسین صاحب غالباً یہی نام تھا، مولانا محمد حسین صاحب کو میں نے کہا کہ یہ کیسی شادی ہے، نہ شور ہے نہ کچھ ہے۔ تو مولانا نے عرض کی غریب نواز، ہم تو آپ کے ڈر سے ڈھول کچھ بھی نہیں رکھا جاؤ، ٹھیک؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کے سو گیا، سوتے میں مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے آگے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں۔ اندازہ ذرا فرمائیں کہ ڈھول بجتا نہیں جا رہا تھا، ڈھول بجتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے خلقت، مخلوق خدا۔ میں بھی اس محفل میں حاضر تھا، میری طرف دیکھ کے توجہ فرما کے سرکار نے کہا کہ قمر الدین، بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبصورت بات، اور ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ سرکار خود پوچھتے ہیں کہ قمر الدین، تو نے اپنے غلام سنبھال لیے ہیں؟ تو نے اپنے غلام سنبھال لیے سب؟ تو میں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سب غلام حاضر ہیں، ہاں دیکھ کوئی رہ نہ جائے، کوئی ایسا رہ نہ جائے جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کے صدقے حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات پر اور ان کے مسلک پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پہلے تو میں لگاتا تھا نعرہ، زور سے لگا دے نعرہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نام کے صدقے ہمارے سب مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ آمین۔
बीमारों को शफा कामला अता फरमाए, आमीन। बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमाए आमीन। और हमें अपने पीर के अकीदे पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तेरा पीर सियाल बन दुख सुख दा भाई वार, दर वस तेरा पीर सियाल बन दुख सुख दा भाई वार। तैथे राजी रब रहमाने कर साथ भी एहसाने, असां दुखियां दे दुख टाल बन दुख सुख दा भाई वार। दर वस तेरा पीर सियाल बन दुख सुख दा भाई वार। तैथे राजी रब रहमाने कर साथ भी एहसाने, असां दुखियां दे दुख टाल बन दुख सुख दा भाई वार। दर वस तेरा पीर सियाल बन दुख सुख दा भाई